بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 14 نومبر، سال ہے 2019 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ کے ساتھ دو خبریں وہی شیئر کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ۔ ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا، کیا وہ دھرنا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا یا پھر مولانا نے اس دھرنے سے کچھ حاصل کیا ہے اور وہ مطمئن ہو کے یہاں سے گئے ہیں؟ اور کیا جو مولانا جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا جائے، اور عمران خان حکومت کی جو خاص طور پہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں کوئی رخنہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ یہ 3-4 اور پھر یہ کہ کیا اپوزیشن جماعتیں واقعتاً انہوں نے دھوکہ دیا یا پھر صرف اسٹریٹجی تھی؟ یہ 3-4 چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا ایشو چل رہا تھا ECL، گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اب اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب یہ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر نواز شریف صاحب نے باہر جانا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، لائک کا بٹن دبائیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک ساری چیزیں پہنچتی رہیں، بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے 27 اکتوبر کو، وہ آئے تھے، آپ کو پتہ ہے آزادی مارچ شروع کیا تھا کراچی سے، اور وہ بہت لمبی پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ 27 اکتوبر کو کراچی سے چلے تھے اور 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے، اور تقریباً 12 دن کے دھرنے کے بعد کل یعنی کہ گزشتہ شب وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اور انہوں نے اس دوران انہوں نے کہا کہ اب یہ جو دھرنا ہے یا آزادی مارچ ہے یا احتجاج ہے، احتجاجی تحریک، یہ پورے ملک میں ہم کریں گے، روڈ بلاک کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور ہائی ویز بلاک کریں گے، ریلوے لائن بلاک کریں گے، اور اس طریقے سے ہم چاروں صوبوں میں مشترکہ طور پہ یہ اعلان کریں گے، احتجاج کریں گے، اور امور مملکت چلانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ان کا پلان ہے، اور ایک پلان انہوں نے دیا بھی ہے خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں سے شاہراہ ریشم بلاک کرنی ہے، اس کے بعد بلوچستان میں، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں مختلف شاہراہوں کا انہوں نے دیا ہے پلان، چاروں صوبوں کے لیے ہدایات دی ہیں، اسلام آباد کے لیے بھی دی ہیں۔ تو یہ چیزیں خیر یہ چلتا رہے گا، لیکن کیا وہ کچھ حاصل کیا انہوں نے؟ تو جناب اطلاعات بالکل ہیں کہ ان کو یقین دہانیاں ضرور کروا دی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور مسلم لیگ نواز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، واپس کی بات ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اپنی ڈیل میں لگ گئے اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے لیے آسانیاں پیدا کیں، مزید آسانیاں حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں لگ گئے، جو بھی کہیں اس کو، تو وہ تو شریف فیملی تو رابطے میں نہیں رہی مولانا کے بالکل ہی، شہباز شریف صاحب بھی اور مریم بی بی، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سب بالکل کٹ آف ہو گئے۔ کیپٹن صفدر صاحب جنہوں نے امامت میں نماز پڑھنی تھی، بنفس نفیس آنا تھا، وہ بھی انکاری ہو گئے۔ تو شریف فیملی کی طرف سے تو نواز شریف صاحب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب دکھی تھے، البتہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ رابطے میں تھے ڈاکٹر قیوم سومرو کے ذریعے، جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی بہت معتمد ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اور جب بھی دونوں کے درمیان کوئی پیغام رسانی ہے تو ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے
اس سارے ایونٹ میں جی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک رخنہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہ جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ تمام پارٹیز کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، تمام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا اپوننٹ نہ سمجھے، اور سب کے ساتھ برابر رابطہ رکھے، سب کے ساتھ برابر تعلق رکھے، سب کے اوپر برابر دست شفقت رکھے، اور یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی ہر دل عزیز ہے۔ یہ ہمارے ہاں سیاستدان تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس میں، لیکن سب کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ پیار محبت بھی سب سے زیادہ انہی کا ہو، یعنی کہ اس پارٹی، ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ قریب تر ہو، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، دست شفقت ان پہ ہو اور ساری چیزیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پہلے دن ٹون تھی اداروں کے بارے میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، وہ بہت سخت تھی۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں بہت ساری چیزیں کیں، بہت ساری باتیں کہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جواب میں 3 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا اور ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات نارمل ہونا شروع ہو گئے، اور نارمل ہوتے ہوتے یہ آ گئے کہ پھر مولانا کے دھرنے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک تاثر تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ ان بن ہو گئی ہے اور بہت زیادہ، تو وہ تاثر ختم کیا انہوں نے یہاں، اس کے باوجود کہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کے ساتھ کنٹینر پہ تھے۔ ایک چیز، دوسری بات پھر یہ کہ ایک چیز مولانا کو بتا دی گئی تھی کہ جناب اس دھرنے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونے والا، اس دھرنے کے نتیجے میں کوئی استعفیٰ بھی نہیں آئے گا، حکومت بھی نہیں گرے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے دنیا بھر میں کہ پاکستان میں سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ لاکھ بندہ لے کے آئیں اور حکومت گرا دیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور جو 2014-15 میں اس وقت کی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کی حکومت بچائی تھی، اس بار بھی اس وقت کی اپوزیشن مسلم لیگ نون نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس بات پہ پی ٹی آئی کی حکومت، یہ بات طے ہوئی کہ ہم اس تاثر میں حکومت نہیں گرائیں گے، لہٰذا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک حد تک فاصلے پہ رہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دنیا کو تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ شدت پسند نہیں ہیں، وہ بالکل پرامن جد و جہد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک سیاسی طاقت ہے۔ خیر، اس کے بعد جناب اصل جو کھیل مولانا فضل الرحمان صاحب کو اصل جو رام کیا وہ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب۔ خفیہ رابطہ جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا بیک ڈور چینل جو چل رہا تھا وہ سارے کا سارا چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی کے ذریعے چل رہا تھا۔ بظاہر ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو سیشن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چودھری شجاعت صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا، کافی عرصے سے حکومت کی مذاکراتی ٹیم بالکل ناکام ہو گئی، رہبر کمیٹی کے درمیان تعطل کا شکار ہو گیا، لیکن چودھری برادران کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیلی ملاقات ہوتی تھی۔ پچھلے 3 دن سے ڈیلی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتے تھے، پیغام رسانی ہوتی تھی، اور چودھری صاحب اور پرویز الہی صاحب نے یہ دھرنا ختم کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور کچھ یقین دہانیاں بھی کروائی گئی ہیں۔ اس یقین دہانیاں جو کروائی گئی ہیں اس کے اثرات تقریباً 2 ماہ کے بعد آنا شروع ہوں گے، 2 ماہ کے بعد۔
اور یہ 2 ماہ کے اور 4 ماہ کے درمیان آ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کے جو سیاسی اثرات ہیں، فی الحال ہم آپ کو اتنا ہی بتائیں گے، اور مزید جب چیزیں آئیں گی تو اس کو مزید آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اب آتے ہیں جناب والا ECL والے ایشو پہ۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا، ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب آئے، شہزاد اکبر کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی، اور باقاعدہ اب نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن موصول ہوئی تھی ECL سے نام نکالنے کی، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2 شرائط ہیں۔ ایک تو ہے کہ 4 ہفتے کے لیے آپ کو یہ 1 ٹائم پرمیشن دی جا رہی ہے، ECL میں آپ کا نام برقرار رہے گا، اور دوسرا یہ کہ 7 ارب روپے مالیت کے برابر آپ نے انڈیمنٹی بانڈز دینے ہوں گے۔ انڈیمنٹی بانڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب 7 ارب روپے کے برابر کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے، اس انڈرٹیکنگ، اور بانڈز دینے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پراپرٹی ہم آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، یہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے واپس تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کورٹ میں جا کے وہ جو پراپرٹی رکھی ہوئی ہے وہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے حقدار ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے نیب کو دی جائے گی، لیکن سیکٹری انٹیریئر وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ کے سیکٹری انٹیریئر اس پہ اطمینان کا اظہار کریں گے۔ جب وہ مطمئن ہوں گے تو 7 ارب روپے برابر کی پراپرٹی جناب یہ رکھنی پڑے گی، گروی رکھنی پڑے گی، یوں کہہ لیں سادہ زبان میں، ضمانت کے طور پہ رکھنی پڑے گی، تو نواز شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں۔ البتہ 4 ہفتے کا ٹائم ضروری نہیں ہے، اس دوران اگر بیمار ہوتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی، لیکن وہ انڈیمنٹی بانڈ، شورٹی بانڈ، زر ضمانت وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس رہے گا۔ شریف فیملی اس آرڈر کو چیلنج کرنے جا رہی ہے عدالت میں، اور جو بھی اب عدالت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا، وہ پیسے نہیں دے رہی۔ یہ تھی اب تک کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خالی ہاتھ نہیں گئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اب جائیں گے عدالت میں، لندن کا سفر کرنا ہے تو وہ پھر عدالت سے کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز وفاقی حکومت نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ 7 ارب روپے دیں اور جائیں۔